السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تفسیر قرآن لیکچر نمبر 22 ہے۔ آیت نمبر 43، 44 اور 45 کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس کی ترجمہ اور تفسیر کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا اعتراض تھا جو کل کے سبق میں ہمارے ایک بھائی نے کیا تھا۔ کومنٹس کے اندر انہوں نے 2 سوال کیے تھے مجھ سے۔ ایک تو ان کا جواب میں دے چکا ہوں کومنٹس کے اندر، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ لیں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ عہد الست کا میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے سبق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر ایک عہد لیا تھا، ٹھیک ہے، اور عہد کن سے لیا تھا؟ جتنی بھی دنیا کے اندر انسان آنے والے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، تمام سے ایک عہد اللہ نے لیا تھا اور اس کو عہد الست کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا الستُ بربکم، قرآن کے اندر آیت ہے، اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے ذریت آدم سے یعنی آدم کی ذریت سے جب ہم نے ایک عہد لیا، ایک میثاق ان سے ہم نے کیا، وعدہ کیا، تو الستُ بربکم، اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا قالوا بلا، آپ ہی تمہارے رب ہیں اور تو ہمارا کوئی بھی نہیں ہے رب۔ تو یہاں پہ ان کا سوال یہ تھا کہ دیکھیں عالم ارواح کے اندر کیا ہوا ہمارے ساتھ، کیا وعدہ لیا گیا، کیا اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا ہم سے، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہاں پہ میں آپ کو یہ دینا چاہ رہا ہوں۔ ان سے میں نے اصل میں وعدہ کیا تھا کہ میں کل انشاءاللہ سبق کے سٹارٹ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ تو دیکھیں اصل میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز یاد نہیں ہے تو اس کا وجود ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک چیز نہیں ہوئی اور آپ کو وہ چیز یاد نہیں ہے آپ اس کا انکار کر دیں، نہیں بھائی اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہر انسان پیدا ہوا، ٹھیک ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کو نہیں یاد تھا کہ وہ کب پیدا ہوا اور کس عورت سے پیدا ہوا، اس کو اپنی ماں کا تعین نہیں ہوتا کہ کس عورت نے اس کو جنا، ٹھیک ہے، پیدائش کے وقت تو کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا کون میری ماں ہے۔ جب وہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے تو لوگ آس پاس کے بتلاتے ہیں کہ یہ تیری ماں ہے، اس نے تجھے جنا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم ان کی باتوں کے اوپر یقین کرتے ہوئے اپنی ماں کی کیا کرتے ہیں؟ عزت کرتے ہیں، اپنی ماں کی قدر کرتے ہیں، اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں، صرف لوگوں کے کہنے کی وجہ سے کہ بھئی یہ آپ کی ماں ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ہمیں بھی کچھ نہیں یاد کس طریقے سے پیدا ہوئے، کیا ہوا، کچھ بھی نہیں یاد، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ سب کچھ ہوا لیکن ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے کسی چیز کا یاد نہ ہونا اس سے یہ چیز لازم نہیں ہوتی کہ وہ چیز وجود میں نہ آئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے عہد الست بھی ہوا، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر ہمیں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے ساتھ ایک عہد کیا تھا، تم نے اللہ کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کے علاوہ ہم کسی اور کو رب نہیں مانیں گے۔ اب اس وعدے کو آپ کیا کر رہے ہو؟ توڑ رہے ہو، تو ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر تو خیر کوئی اعتراض اتنا بنتا نہیں ہے، تو امید ہے کہ آپ یہ عقلی طور پہ جو میں نے آپ کو مثال دی اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اور باقی دوسرا یہ کہ انہوں نے ساتھ میں ایک اور سوال یہ ایڈ کیا تھا کہ پھر دنیا کے اندر مختلف فرقے ہیں، کوئی کیا ہے، کوئی اللہ کو نہیں مانتا، کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام، آپ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جو بچہ ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کی فطرت میں کیا رکھا ہوتا ہے؟ اسلام رکھا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، اور دیگر اس کو جو فرقوں کے اندر اس کے والدین بٹے ہوتے ہیں وہ اس کو اس فرقے میں لگا دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر بچے کی فطرت پہ بچے کو چھوڑا جائے تو اللہ نے اسلام کی فطرت پہ بچے کو پیدا کیا، اگر اس کو اپنے مرضی پہ چھوڑ دیا جائے، اس کی ذہن سازی نہ کی جائے تو وہ اسلام کی طرف زیادہ راغب ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کی فطرت میں اسلام رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو آگے جا کے انہوں نے سوال کیا کہ مختلف فرقوں کے اندر بٹے ہوئے، تو وہ اپنے والدین کی وجہ سے، اپنے بڑوں کی وجہ سے، جنہوں نے ان کی ذہن سازی کر کے ان کو مختلف دیگر کسی کو نصرانی بنا دیا، کسی کو معتزلہ بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا۔ تو امید ہے کہ یہ جو سوال تھا ان کا کلیئر ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو بالکل آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر جو 3 آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں یہ اہل مدینہ جو تھے ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اہل مدینہ زیادہ تر اہل کتاب تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی ایمان نہ لانے کی 2 بڑی وجہ تھیں، 2 بڑی وجوہات تھیں۔ ایک ان کے دل کے اندر کیا تھا، ان کا جو منصب تھا، انہوں نے ایک منصب سنبھالا ہوا تھا، بڑے بڑے ان کے علماء تھے اور ان کی تقلید کرنے والے تھے، پیروکار تھے۔ اب اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اسلام لے آتے، ایمان لے آتے، تو کیا ہوتا، وہ نیچے والے سارے کیا ہو جاتے، وہ ان سے کٹ جاتے، سائڈ پہ ہو جاتے، کیونکہ یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آ جاتے، تو ان کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پہ آ جاتے، تو ان کو کوئی بڑا نہیں سمجھتا، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا سمجھنا شروع ہو جاتے۔ تو ان کو ایک کیا تھا، حب جا، یعنی اپنے منصب سے محبت تھی، اس وجہ سے وہ اس چیز کو
نہیں کر رہے تھے۔ دوسرا یہ تھا ان کا سب سے بڑا مسئلہ کہ اس کے اندر دوسری جو بڑی بیماری تھی وہ ان کے اندر حب مال کی بیماری تھی۔ حب مال کی کیا تھی؟ مثال کے طور پہ کوئی عالم تھا، کوئی کیا تھا، وہاں سے ان کا وظیفہ آ رہا تھا، لوگ ان کو اپنے صدقات، زکوٰۃ، خیرات، میراث، جو بھی حساب کتاب ان کا حساب کتاب چل رہا تھا، جو مولویوں کے ساتھ سین چلتا ہے، تو وہ لوگ ان کو دے رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ لے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام تو وہ چیزیں ان کی کیا ہو جاتی؟ بند ہو جاتی، پیسہ بند ہو جاتا، منصب چلا جاتا، دو چیزیں امپورٹنٹ تھیں ان کی۔ تو آج کے اس سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی چیزوں کو پر تذکرہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ان کے اندر دو بیماریاں پائی جا رہی تھیں بڑی، ایک حب مال، ایک حب جاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں بیماریوں کی شفا بتائیں گے، اس کا حل بتلائیں گے کہ دونوں بیماریاں ختم کر کے ان کا حل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی شفا ان کو بتلائی ہے۔ تو انشاءاللہ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کے بعد کی جو تفسیر ہوگی وہ کر لیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رکوع کرو، ٹھیک ہے۔ تو پہلے اس آیت کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک ان کے اندر بیماری تھی کیا؟ حب جاہ، منصب کی ان کے اندر سب سے بڑی، کہ بھائی ہمارا منصب نہ چلا جائے، جو ہمارے پاس ایک بہت بڑے عالم یا علامہ ہونے کا منصب ہمارے پاس ہے، اگر ہم اسلام لے کے آ جائیں گے تو وہ ہمارے سے منصب چلا جائے گا۔ تو نماز اللہ نے ایک ایسی عبادت بتلا دی کہ بھائی یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، اقیموا الصلاۃ، اگر تم نماز پڑھنا شروع ہو جاؤ گے آپ کے اندر سے حب جاہ کی وہ چیز نکل جائے گی۔ حب جاہ کی جو بیماری ہے، ایک روحانی بیماری ہے، یہ نکل جائے گی، کیونکہ جب آپ 5 ٹائم اللہ کے سامنے سجدہ کرو گے، اللہ کے سامنے جھکو گے، تو آپ کے اندر سے جو وہ چیز نکل جائے گی، جاہ یا جو ایک تکبر، غرور، یہ چیز نکل جائے گی آپ کے اندر، عاجزی آ جائے گی۔ جب عاجزی آ جائے گی تو آٹومیٹک آپ کے اندر سے حب جاہ یہ چیز نکل جائے گی، ٹھیک ہے۔ دوسرا ان کے اندر حب مال تھا، اللہ نے دوسری بیماری کا علاج بتلا دیا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ ان کے دل کے اندر جو مال کی محبت تھی وہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ وارکعوا مع الراکعین، اللہ فرما رہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مطلب یہ ہے کہ نماز کو با جماعت ادا کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں صرف 2 لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، ایک جو معذور ہوتے تھے وہ جماعت سے رہ جاتے تھے، دوسرا جو منافق ہوتے تھے وہ جماعت سے رہ جاتے تھے۔ تو نماز جماعت کے ساتھ چھوڑنا یہ قریب علی الواجب ہے، اگرچہ سنت موقع ہے لیکن قریب علی الواجب ہے ہمارے نزدیک۔ تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی پابندی کریں، اپنی انفرادی طور پر نماز نہ پڑھا کریں۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں کہ جس گھر کے اندر مرد اپنا جو ہے نا جماعت سے نماز نہیں پڑھتے مسجد میں آ کے، بلکہ گھر میں نماز ادا کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ دوسرا یہ کہ یہاں پہ نماز کا صرف وارکعوا مع الراکعین اللہ نے فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس کی جو مفسرین نے وجہ بتلائی ہے وہ یہ بتلائی ہے کہ اصل میں یہودیوں کی جو نماز تھی یا نصرانیوں کی جو نماز تھی اس کے اندر سجدہ تھا، رکوع نہیں تھا۔ اگرچہ سجدہ زیادہ افضل ہے لیکن رکوع ان کی نماز کے اندر نہیں تھا، تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کیونکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے کہ نماز میں وہ رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ مفسرین نے فرمائی۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ پہلے ترجمہ سن لیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو، بالبر، بر کہتے ہیں نیکی کو، نیکی کا حکم دیتے ہو لوگوں کو، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول گئے ہو، اپنے نفسوں کو تم بھول گئے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، یعنی کتاب بھی پڑھتے ہو، تورات یا انجیل بھی آپ پڑھتے ہو جو ان کی کتابیں تھیں اہل کتاب کی، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، سوچ سمجھ نہیں رکھتے؟ اصل میں مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ یہ یہود کے بڑے علماء تھے، ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، کیونکہ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو ایسا جانتے ہیں جیسے یعرفون ابناہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں ایسے آپ کو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ کیونکہ ان کے اندر حب مال، حب جاہ تھی، ان کو پتہ تھا حق سچ نبی آپ ہیں، لیکن اگر آپ پہ ایمان لے آئیں گے تو ان کا منصب چلا جائے گا، مال دولت ان کی کم ہو جائے گی، جس کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے۔ لیکن یہ لوگوں کو پھر بھی ترغیب دیا کرتے تھے کہ یہ سچے نبی ہیں، آپ ایمان لے آؤ۔ جو یہود کے علماء تھے بڑے بڑے، وہ لوگوں کو یہ دیا کرتے تھے، مطلب اپنی طرف سے رائے اگر کوئی مشورہ لینا چاہے تو ان سے کہا کرتے تھے کہ بھئی آپ ایمان لے آؤ ان کے اوپر، لیکن جو ہے نا ہم ایمان نہیں لا رہے، ٹھیک ہے، آپ بھلے ایمان لے آؤ، یہ سچے نبی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور نصرانیوں کا وفد آ، تو جب ان کو اسلام پیش کیا گیا انہوں نے کہا بھئی ہم اسلام تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ حق سچ نبی ہیں، سچے نبی ہیں، لیکن ہم اسلام اس وجہ سے نہیں لے کے آ رہے کیونکہ اگر ہم اسلام لے آئیں گے تو ہمارے پیچھے وظیفے بند ہو جائیں گے، ہم تو وہاں پہ اپنے علاقے کے بڑے بڑے علماء ہیں، ہمارے وظائف بند ہو جائیں گے، حساب کتاب ہمارا آؤٹ ہو جائے گا، تو اس وجہ سے ہم ایمان نہیں لا سکتے۔
تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جیسے تم لوگوں کو نیکی کا حکم تو دے رہے ہو لیکن اپنے آپ کو تم بھولے ہو، حالانکہ تم قرآن کی تو اپنی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو۔ تورات کے اندر اللہ نے بتلایا ہوا ہے کہ بھئی ایسے ایسے نبی آئیں گے اور تمام نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ انجیل کے اندر اللہ نے سب نشانیاں بتلائی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لے کے آ رہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں تم تو کتاب بھی پڑھتے ہو، تلاوت بھی کرتے ہو کتاب کی، اس کے بعد بھی تم اپنے نفسوں کو بھولے ہو۔ افلا تعقلون، کہ تم عقل نہیں رکھتے، عقل سوچ نہیں رکھتے؟ تو یہ آج بھی ہمارے اوپر یہ چیز لاگو ہوتی ہے۔ بس اوقات ہم کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس ایک چیز کا علم ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہم دوسرے لوگوں کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نفسوں کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ دوسروں کو ہم اصلاح کریں گے، ہاں بھائی یہ کام کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، نماز پڑھا کرو فلاں، حالانکہ خود اپنے آپ کو ہم بھولے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے اندر دیکھا کہ بعض لوگوں کی زبانیں کینچیوں کے ساتھ کاٹے جا رہی ہیں، بڑی بڑی کینچیاں اور آگ کی کینچیاں ان کے ساتھ کاٹی جا رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کون لوگ ہیں یہ؟ فرمایا آپ کی امت کے ایسے علماء ہیں جو لوگوں کو تو اچھی چیز کی وصیت کریں گے، نصیحت کریں گے، واعظ کریں گے، لیکن خود اس کے اوپر ان کا عمل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عالم، ایسے علماء سے بچائیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہمارے اندر کی چیز پائی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز سے بچائے، کیونکہ جب بھی آپ کوئی بات کریں کسی سے حق بات ہو تو سب سے پہلے آپ کا نیت یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، میرے اندر اس چیز کی کمی ہے، پہلے میں اپنے آپ کو سدھاروں گا، اس کے بعد پھر یہ دوسروں کے لیے نصیحت ہے۔ اگر میں نماز کا حکم دیتا ہوں کہ نماز پڑھا کرو، سب سے پہلے میں یہ نصیحت میرے خود کے لیے، اپنے نفس کے لیے کہ میں خود اس چیز کے اوپر عمل کروں، پھر دوسروں کے لیے اس چیز پہ لے کے آؤں، ٹھیک ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا، اور تم مدد حاصل کرو، بالصبری، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، انہا لکبیرۃ علی الخاشعین، اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ بڑی دشوار ہے، انہا لکبیرۃ، بڑی دشوار ہے نماز مگر عاجزی کرنے والوں کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو صبر کی تلقین فرما دی، دوسرا نماز کی دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین فرما دی کہ نماز کو جو ہے نا آپ نے اس کے ذریعے وہ پکڑنی ہے، مدد حاصل کرنی ہے، تب تم آگے بڑھ پاؤ گے دین کے اندر۔ اب نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سے ایسے ذکر کیا یہاں پر کہ بھئی نماز بہت امپورٹنٹ ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کے اندر اگر ہم غور کریں، نماز ہر عبادت کا مجموعہ ہے، یہ جو بھی آپ عبادت لے لیں نا، تمام عبادات کا مجموعہ نماز کے اندر ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کوئی پوچھے گا کس طریقے سے، دیکھو طہارت ایک عبادت ہے، نماز میں طہارت شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا سطر چھپانا یہ ایک عبادت ہے نا، ایک دین کا کام ہے، اچھی چیز ہے، واجب ہے ہمارے اوپر کہ اپنا سطر چھپانا چاہیے۔ نماز کے اندر موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کا سطر کھلو گا آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اعتکاف کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ نماز میں جب ہم مسجد میں جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم معتکف ہو جاتے ہیں، اعتکاف کی ہم نیت کر لیتے ہیں۔ شہادتین، اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ یہ ایک عبادت ہے، نماز کے اندر ہم شہادتین دیتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنا ایک عبادت ہے، نماز کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی تسبیح بیان کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے، نماز کے اندر ہم یہی چیز کر رہے ہو۔ تو اگر نماز کا آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں، تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب حاصل کرو، اس سے مدد طلب کرو۔ انہا لکبیرۃ، اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز بڑی مشکل چیز ہے، ٹھیک ہے، بہت دشوار چیز ہے، مگر کن کے لیے؟ الا علی الخاشعین، جو عاجزی کرنے والے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھاری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔